کہ زیارت ائمہ اہل بیت اطہار کی، قبور کی، رسول اولاد رسول کی، یہ زیارت جو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے مودت قربہ کے ساتھ جو ہم سے پروردگار عالم نے مانگی ہے. اسی لیے سارے اماموں کی زیارت کے لیے نہیں کہا گیا، ایک امام کی، اس لیے کہ ہر امام کے لیے اگر اس طرح کی زیارت کی کمپلجن لگا دی گئی ہوتی تو انسان کے لیے تو مشکل ہو جاتا زندگی گزارنا. لہذا ہر امام کے لیے نہیں کیا گیا، ایک امام کے لیے کیا گیا کہ جن کی قربانی اس حد تک چلی گئی کہ ہر امام ان کی قربانی پر رشک کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. حتیٰ انبیاء سے بھی ایسا امتحان نہ لیا گیا کہ جیسا امتحان امام حسین علیہ السلام سے لیا گیا. لہٰذا ان کی زیارت کے ثواب کے بارے میں اور ان کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر قرض بھی لے کے جانا پڑتا ہے تو جاؤ. تو کیا کہا گیا؟ یہ کہا جائے گا کہ آپ محتاج بنا رہے مومنوں کو، آپ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بندوں کو قرض دلوا کے جو بھیج رہے ہیں زیارت پر. روایت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کامل الزیارات کا، اب تو ٹرانسلیشن ہو چکا ہے انگلش، فرینچ، گجراتی، اردو وغیرہ میں، تو آپ جا کر پڑھیے. امام حسین علیہ السلام پورے کامل الزیارات میں سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا چیپٹر ہے. اتنی حدیثیں، اور یہ وہ واحد کتاب زیارت ہے، کیونکہ کوئی مفاتیح الجنان وہ کتاب نہیں ہے جس سے مجتہد اور مجتہدین کرام فتویٰ اخذ کرنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں. مفاتیح الجنان ان کتابوں میں سے نہیں ہے. الکافی اس میں سے ہے، وسائل الشیعہ اس میں سے ہے، من لا یحضر الفقیہ اس میں سے ہے، تفسیر اس میں سے، استبصار اس میں سے ہے، تہذیب اس میں سے ہے، بہار الانوار اس میں سے ہے، اور مستدرک الوسائل مبانی وغیرہ اس میں سے ہے. لیکن جو ایک کتاب جو مصادر اولیہ میں سے آتی ہے، حدیث کی مصادر اولیہ میں سے آتی ہے، وہ کامل الزیارات ہے. اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے کہ مجتہدین کرام فتویٰ دیتے ہیں تو جہاں دوسری حدیث اور ٹریڈیشنز کی اوریجن کتابوں میں سے، مدر بک میں سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کامل الزیارات بھی ہے. خیر اس میں آپ جا کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرض لے کر جاؤ گے تو تم نے مودت قربہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جو تم پر واجب کیا تھا رب ذوالجلال نے. اس کے لیے اگر تم قرض لے کر بھی گئے تو پروردگار عالم تمہارے قرض کو پورا کرے گا. اچھا اب یہ دیکھیے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں تاکہ ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا سوچ کر آئے وہ ایک کے بعد ایک بیان کرتے چلے جائیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. اب یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی جو فضیلتیں، پہلی فضیلت، رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار علیًا و ابوہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ نانا جان، اگرچہ یہ ایک طولانی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. امام حسن علیہ السلام نے رسول سے پوچھا، اے نانا جان یہ بتلائیے گا، خبریں جو جناب جبرائیل لے کر آئے وہ بتلائیں رسول نے. اس کے بعد وہ خبریں کیا تھیں کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، اور اس طرح سے آپ کی والدہ گرامی، آپ کے بابا اور آپ کے بھائی حسین. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری قبروں پر کوئی آئے گا؟ یا ما لمن اتا الی قبورنا، اس کے لیے کیا اجر ہے کہ جو ہماری قبروں پر آئے گا؟ دیکھیے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی مظلومیت کے ساتھ شہادت ہو جائے گی، اور آپ اس دنیا سے ایک دن آئے گا کہ پردہ فرما جائیں گے اور رحلت فرما جائیں گے. تو اس کے بعد پہلا سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما لمن اتا الی قبورنا، اس کے لیے کیا اجر ہے جو ہماری قبر پہ زیارت کے لیے آئے گا. یعنی کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہماری قبر پر آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم زندہ ہوتے تو وہ ہماری اسی طرح سے تکریم کرتا ہے جیسے آج ہماری زیارت کر رہا ہے. یعنی ہم چونکہ زمانے امام معصوم علیہ السلام میں نہیں تھے، لہٰذا ہم خود کو مدینہ میں اس بیت الشرف کی ڈیوڑی تک نہیں پہنچا سکے کہ جس میں آل محمد علیہ السلام حیات گزار رہے تھے اور رہ رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے. ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، اس زمانے کے اندر ہم پیدا نہیں ہوئے. تو ہم آج پیدا ہوئے. آج جو امام معصوم علیہ السلام کے قدموں میں خود کو پہنچانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ ان کی قبر پر جائے. اور رسالت میں آپ نے فرمایا من
زار علی و ابوہ، جو علی کی زیارت کرے اور علی کے بابا کی زیارت کرے، کیا ہوگا؟ کان حقہ علیہ، اس کا ایک حق ہے میری گردن پر. رسول فرما رہے ہیں کہ میری گردن پر اس شخص کا حق ہے کہ جو علی اور علی کے بابا ابو طالب کی زیارت کر رہا ہے. ہم کہیں گے یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ جو علی کی زیارت کر رہا ہے بس. امام حسن مجتبیٰ نے تو پوچھا بھی نہیں تھا مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کی زیارت کرنے والے کے بارے میں. رسول نے ایڈ کیا ہے علی و ابو ہو. عجب نہیں کہ رسول یہ جواب دیں کہ میں جانتا ہوں اے میرے چاہنے والے ایک زمانہ آئے گا کہ جو ایمان کل ایمان کا باپ ہے اس کے ایمان پر لوگ شک کرنے لگیں گے. لہٰذا آج ہی سے میں یہ انتظام اور اہتمام کر کے جانا چاہتا ہوں کہ علی کی زیارت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ علی کے بابا کی فضیلت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس ایکسٹریم پر جا کر بیان فرما رہے کہہ رہے کہ کان حقہ علیہ ان ازورہ یوم القیامہ، مجھ پر اس کا یہ حق ہے کہ زندگی میں اس نے علی اور ان کے بابا کی زیارت کی، قیامت کے دن یوم القیامہ میں اس کی زیارت کروں. وَأُخَلِّصَهُ مِن ذُنُوبِهِ، اور اس کو اس کے گناہوں سے آزادی دلوا کر چھٹکارا دلواؤں.